السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ سمر علی ایک بار پھر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام اور حدیث کے بارے میں کچھ اہم باتیں اور کچھ واقعات کے بارے میں آپ کے پاس باتیں شیئر کرنے آیا ہوں۔ جیسے کہ بڑا بھائی، مقصد میرا اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات پر عمل کیا کریں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس میں زندگی میں کچھ ایسا لمحات کے بارے میں پتہ لگ جائے جو آپ کی زندگی کا آخرت آسان ہو۔ اور جیسے کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتاتا جاؤں کہ نماز، اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دنیا مطلب کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم کبھی ظہر کی نماز چھوڑیں، کبھی عصر کی نماز چھوڑیں۔ کوئی بولتا ہے کہ میں عصر کے ٹائم بزی تھا، کوئی بولتا ہے کہ میں ظہر کے ٹائم بزی تھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ میں آج آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے بھائی، فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کو اس ٹائم فجر کی نماز میں زیادہ 10 منٹ لگتی ہے، اور آپ اس 10 منٹ کو آپ کر لو۔ زور کا آپ کو زیادہ لگ جائیں گے 20 منٹ آپ عصر میں آپ کو زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، یا آپ کی تو 25 منٹ بن رہے ہیں، اور آپ مغرب کے حساب لگاؤ 10 منٹ ادھر لگتے ہیں، 35 منٹ۔ اور عشاء کی زیادہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ ہم سے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ مانگتا ہے، تو ہم پھر بھی اس کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ ہم تو پھر نام کے مسلمان ہوئے نا۔ تو زیادہ بات لمبی کرنے سے بجائے میں آپ کو کچھ بتاتا جاؤں تہجد کے بارے میں۔ تہجد بھائی ایک ایسی نماز ہے جس کے آپ پڑھو اور اس سے پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ روزی میں جو تنگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، گھر کے مسائل جنات کے جو بھی ہوتے ہیں وہ سب کچھ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نماز دی ہے، ہم اس کا پابند ہونا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میں بھی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ بھی کرنا، کیونکہ اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اور جو بھی امت کے گناہ وغیرہ ہوتے تھے ہم اللہ تعالیٰ ان سے معافی مانگتے تھے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو اتنا بڑی شخصیت ہے اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معافی مانگتے تھے، اور ہم لوگ ہیں ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے یہ غلط کام ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بولتے ہیں نہیں کوئی خیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ ایسے تو معافی تو نہیں ملتی نا۔ آپ نماز پڑھو، اللہ کے اوپر زکوٰۃ دو، اور زیادہ غریبوں کی مدد کرو، جس سے آپ کو بھی اللہ ثواب دے اور باقیوں کو بھی اللہ ہدایت دے۔ تو آج میں آپ کو چھوٹا سا ایک بات بتاتا جاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، تو وہ کچھ دعا پڑھتے تھے۔ دعا میں آج آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا یہ تھی کہ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک الملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت النور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق وعد الحق ولاق الحق وقول الحق وجنت الحق والنار الحق والنبی الحق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق وساعة الحق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خصمت وعلیک حکمت۔ اب زیادہ میں اس کا ترجمہ کرتا جاؤں، آپ اس کا ترجمہ بہت غور سے سنیے گا۔ بہت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گہری دعا کی ہے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سنیں گا۔ میرے بھائی ابھی میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کی ہے نا، یہ تو چلو عربی میں کچھ بندے نہیں سمجھتے، لیکن اس دعا کا جو ترجمہ ہے نا آپ سنو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بہت اچھے انداز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کی ہی ہے، زبان اس کے لیے مطلب کہ قربان اس کی ہے۔ دیکھو یار، جو ہی کا لفظ ہے نا، یہ ہی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ہی ایسا چیز ہے، آپ مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ ایسے بولتے ہیں کہ یہ میری ہی چیز ہے، مطلب کہ آپ اس لیے بولیں کہ یہ میری ہی ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ تمام تعریفیں تیری ہے، تیری ہی نہیں، مطلب کہ تیری ہی جو لفظ ہے یہ ضرور لگانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کی ہی بات کریں اور کسی کی نہیں بات کریں۔ تو آگے بڑھتا ہوں، یہ کہ تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا رہنما ہے، مطلب کہ سنبھالنے والا تو ہی ہے، تمام تعریفیں بس تیری ہی لیے مناسب ہیں، آسمان اور زمین اور ان کے تمام مخلوقات حکومت صرف تیری ہی ہے، مطلب کہ سب کچھ سنبھالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کوئی بندہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اگلے منٹ میں یہ ہو سکتا ہے، اس سے اگلے منٹ میں وہ ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ پتہ نہیں آج کل نیٹ سے کیا کیا نکل رہا ہے، لیکن اللہ کا ہم پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اس سے آگے میں بڑھتا جاؤں
کہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچی ہے، دوزخ سچی ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ قیامت کا ہونا سچا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ہی ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی ہر طرف رجوع کرتا ہوں، مطلب تیری ہی رجوع کرتا ہوں اور کسی کی طرف میں نہیں جاتا، اور تجھی کا حکم مانتا ہوں، اور بس تو جو خطا مجھ سے پہلے ہوئی اور جو ہونی ہے وہ میری معاف کرنا۔ دیکھو یار، یہ کون سی ہستی بات کر رہی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے، وہ پکا جنتی بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اپنا آپ سب گناہ کے ہوتے بھی ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کہتے، لیکن ہم کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، وہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ یہ بہت غلط بات ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے ہم اس کی ہمیں ہر بات اس سے شیئر کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے ہر مشکلات کے بارے میں وہ ہمارا حل نکال سکیں۔ اور آگے بات بڑھاتا جاؤں کہ جو بعد میں ہوگی ان کے مغفرت فرما، اور یہ جو آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد پڑھتے تھے نا، تو ان کا جو سجدہ تھا نا وہ اتنا لمبا تھا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھا ہو نا، اس کی 50 آیتیں وہ پڑھ لے نا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اٹھتا تھا۔ دیکھو یار کتنی بڑی مثال ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے حضرت عائشہ نے جھوٹ بنایا ہے کہ ایک آیت بھی آج خود دیکھ کے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ قرآن پاک، ایک آیت 2 لائن کی ہوتی ہے، 3 لیکن انہوں نے جھوٹ بنایا کہ 50 آیتیں کوئی معمولی بات نہیں ہے، 50 آیتیں کے برابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تھا، اور اللہ جانے اس سجدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے کیا نہیں، لیکن میں آپ کا یہی میسیج ہے کہ میرا کہ آپ بھی تہجد پڑھیں، انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا، اور آپ بھی اس کو آگے زیادہ میری ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میں آپ کو آگے بہت سی اچھی باتیں بتاؤں۔ تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔